شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 70 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، حرمز کی پیش قدمی بہت تیز تھی۔ مارچ سن 633 سن عیسوی کا تیسرا ہفتہ تھا جب خالد نے یمامہ سے 10,000 فوج لے کر کوچ کیا تھا۔ یہ محرم سن 12 ہجری کا مہینہ تھا۔ ان کی پیش قدمی بھی بہت تیز تھی۔ حرمز اپنی فوج کے ساتھ اپنی سرحد سے بہت دور کاظمہ کے مقام پر پہنچ گیا اور فوج کو وہی خیمہ زن کر دیا۔ ناظرین، یہ مقام یمامہ اور ابلا کے راستے میں پڑتا تھا۔ حرمز کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی پیش قدمی کو دیکھنے والے موجود ہیں۔ خالد ابھی کاظمہ سے دور تھے کہ انہیں عراق کی سمت سے آتے ہوئے 2 شتر سوار ملے۔ انہوں نے خالد کو بتایا کہ زرتشتوں کی فوج کاظمہ میں خیمہ زن ہے۔ ناظرین، خالد نے وہیں سے رستہ بدل دیا۔ یہ شتر سوار مسنا کے بھیجے ہوئے تھے۔ انہوں نے خالد کو یہ بھی بتایا کہ وہ حفیر کے مقام تک اس طرح پہنچ جائے کہ زرتشتوں کی فوج کے ساتھ اس کی ٹکر نہ ہو۔ ناظرین، شتر سواروں نے خالد کو ایک خوشخبری یہ سنائی کہ ان کے لیے 8,000 نفری کی فوج تیار ہے۔ ناظرین، یہ فوج اس طرح تیار ہوئی تھی کہ مسنا بن حارثہ، مذعور بن عدی، حرملہ اور سلمہ نے 2,000 لڑنے والے جوان اکٹھے کر لیے تھے۔ اس طرح خالد کی فوج کی تعداد 18,000 ہو گئی۔ ناظرین، خالد نے اپنی پیش قدمی کا راستہ اس طرح بدل دیا کہ کاظمہ کے دور سے گزر کر حفیر تک پہنچ سکے، لیکن حرمز کے جاسوس بھی صحرا میں موجود تھے۔ انہوں نے خالد کے لشکر کو دور کے راستے سے جاتے دیکھ لیا۔ آگے وہ راستہ تھا جو حفیر سے نباج کی طرف جاتا تھا۔ ناظرین، حرمز نے اپنی فوج کو خیمے اکھاڑنے اور بہت تھوڑے وقت میں حفیر کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین، حفیر کے ارد گرد پانی کے کنویں موجود تھے۔ حرمز نے وہاں خالد سے پہلے پہنچ کر خیمے گاڑ دیے۔ اس طرح پانی ایرانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ خالد ابھی حفیر سے کچھ دور تھے کہ ایک بار پھر دونوں شتر سوار ان کے راستے میں آ گئے اور خالد کو اطلاع دی کہ دشمن حفیر کے مقام پر پانی کے کنویں پر قابض ہو چکا ہے۔ ناظرین، خالد نے کچھ اور آگے جا کر ایسی جگہ پڑاؤ کا حکم دے دیا جہاں دور دور تک پانی کی ایک بوند نہیں مل سکتی تھی۔ ناظرین، فوج نے وہاں پڑاؤ تو ڈال دیا، لیکن خالد کو بتایا گیا کہ فوج میں بے اطمینانی پائی جاتی ہے کہ پڑاؤ ایسی جگہ کیا گیا ہے جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں۔ میں نے کچھ سوچ سمجھ کر یہاں پڑاؤ کیا ہے۔ خالد نے کہا، تمام لشکر سے کہو کہ اگر دشمن پانی پر قابض ہے تو پریشان نہ ہو۔ ہماری پہلی لڑائی پانی کے لیے ہوگی۔ پانی اسی کو ملے گا جو جان کی بازی لگا کر لڑے گا۔ تم نے دشمن کو پانی سے محروم کر دیا تو سمجھو تم نے جنگ جیت لی۔ سالار اعلیٰ کا یہ پیغام سارے لشکر کو سنا دیا گیا اور سب ایک خون ریز جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ناظرین، اب لشکر کی نفری 18,000 ہو گئی تھی۔ مسنا بن حارثہ، مذعور بن عدی، حرملہ اور سلمہ 2,000 آدمی ساتھ لیے خالد سے آ ملے تھے۔ ناظرین، خالد نے جو ایلچی حرمز کے پاس بھیجا تھا وہ بھی اسی پڑاؤ میں خالد کے پاس آیا اور بتایا کہ حرمز نے اس کے ساتھ کیسا توہین آمیز سلوک کیا ہے۔ اس کی 1,00,000 درہم کی ٹوپی نے اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ مسنا بن حارثہ نے جو پاس ہی بیٹھا ہوا تھا کہا، خدا یہ نہیں دیکھتا کہ کسی انسان کے سر پر کیا رکھا ہے، خدا تو دیکھتا ہے کہ اس کے سر کے اندر کیا ہے، اس کے عزائم کیا اور اس کی نیت کیا ہے اور وہ سوچتا کیا ہے۔ 1,00,000 درہم کی ٹوپی؟ خالد نے حیران ہو کر پوچھا، کیا حرمز اتنی قیمتی ٹوپی پہنتا ہے؟ فارس کی شہنشاہی کا ایک دستور ہے۔ مسنا بن حارثہ نے جواب دیا، ان کے ہاں حسب و نسب اور حیثیت کو دیکھ کر اس کے مطابق ٹوپی پہنائی جاتی ہے جو ان کے شہنشاہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ زیادہ قیمتی ٹوپی صرف وہ افراد پہنتے ہیں جو اعلیٰ حسب و نسب کے ہوں اور جنہوں نے رعایا میں بھی اور شاہی دربار میں بھی توقیر اور وجاہت حاصل کر رکھی ہو۔ اس وقت حرمز سب سے زیادہ قیمتی ٹوپی پہنتا ہے، کوئی اور 1,00,000 درہم کی ٹوپی نہیں پہن سکتا۔ اس ٹوپی میں بیش قیمت ہیرے لگے ہوئے ہیں اور اس کی قلغی بھی بہت قیمتی ہے۔ فرعونوں نے
اپنے سروں پر خدائی ٹوپیاں سجا لی تھی۔ خالد نے کہا کہاں ہیں وہ، کہاں ہیں ان کی ٹوپیاں؟ مجھے کسی کی بیش قیمت ٹوپی مروب نہیں کر سکتی، نہ کسی کی ٹوپی تلوار کے وار کو روک سکتی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آتش پرستوں کی فوج لڑنے میں کیسی ہے اور میدان جنگ میں کتنی تیزی سے نقل و حرکت کرتی ہے۔ فارس کے سپاہی کی زرہ اور ہتھیار دیکھ کر خوف سا آتا ہے۔ مسنہ بن حارثہ نے خالد کو بتایا، سر پر لوہے کی زنجیروں کی خود بازوؤں پر کسی اور دھات کے خول اور ٹانگیں آگے کی طرف سے موٹے چمڑے یا دھات سے محفوظ کی ہوئی، ہتھیار اتنے کہ ہر سپاہی کے پاس ایک برچھی، ایک تلوار، ایک وزنی گرز، ایک کمان اور ایک ترکش ہوتی ہے جس میں ہر سپاہی 30 تیر رکھتا ہے۔ اور لڑنے میں کیسے ہیں؟ جرت اور عقل سے لڑتے ہیں۔ مسنہ بن حارثہ نے جواب دیا، ان کی دلیری مشہور ہے۔ مسنہ، خالد نے کہا، کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ آتش پرستوں کے سپاہی کتنے کمزور ہیں اور ان کی جرت کی حد کیا ہے؟ ان کی جرت کی حد آہنی خود اور بازوؤں اور ٹانگوں پر چڑھائے ہوئے خولوں تک ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ جذبہ لوہے کو کاٹ دیا کرتا ہے، لوہے کی تلوار اور برچی کی انی جذبے کو نہیں کاٹ سکتی۔ زرہ اور دھات یا چمڑے کے خول حفاظت کے جھوٹے ذریعے، ایک خول کٹ گیا تو سپاہی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگتا ہے، پھر اس میں اتنی سی جرت رہ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کی اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے سپاہی کی زرہ اس کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ میں تمہیں فارسیوں کی ایک اور کمزوری دکھاؤں؟ خالد نے قاصد سے کہا، سالاروں اور کمانداروں کو فوراً بلاؤ، فوری طور پر کاظمہ کی طرف کوچ کرو۔ خالد نے حکم دیا اور کوچ بہت تیز ہو ہرمز حفیرہ کے علاقے میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ ناظرین، وہ کاظمہ سے اپنی فوج کو یہاں لایا تھا کیونکہ خالد کا لشکر حفیرہ کی طرف آ گیا تھا۔ اب یہ لشکر پھر کاظمہ کی طرف جا رہا تھا۔ ناظرین، دونوں فوجوں کی چند ایک گھڑ سوار ایک دوسرے کے خیمہ گاہ کو دیکھتے رہتے تھے۔ ہرمز کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر کاظمہ کی طرف کوچ کر گیا ہے تو ہرمز نے اپنی فوج کو کاظمہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ ناظرین، ہرمز کو ابلا کی بہت فکر تھی۔ یہ ایرانیوں کی بادشاہی کا بہت اہم شہر تھا، یہ تجارتی مرکز تھا۔ ہندوستان کو تاجروں کے قافلے یہیں سے جایا کرتے تھے اور ہندوستان خصوصاً سندھ کا مال اسی مقام پر آیا کرتا تھا۔ یہ ایران کا فوجی مرکز بھی تھا۔ ناظرین، اس علاقے کے رہنے والے مسلمانوں کو دبائے رکھنے کے لیے ابلا میں فوج رکھی گئی تھی۔ ہرمز کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کا لشکر ابلا تک نہ پہنچ سکے۔ ناظرین، ہرمز کو ابلا پہلے سے زیادہ خطرے میں نظر آنے لگا کیونکہ مسلمان ابلا کے جنوب میں کاظمہ کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمانوں کے لیے کوچ اتنا مشکل نہ تھا جتنا ایرانیوں کے لیے دشوار تھا۔ مسلمانوں کے پاس اونٹ اور گھوڑے خاص سے زیادہ تھے، سپاہی ہلکے پھلکے تھے، وہ آسانی سے تیز چل سکتے تھے۔ ان کے مقابلے میں ایرانی سپاہی زرہ اور ہتھیاروں سے لدے ہوئے تھے، اس لیے وہ تیز چل نہیں سکتے تھے۔ ناظرین، 1-2 دن پہلے ہی وہ کاظمہ سے حفیرہ آئے تھے۔ اس کوچ کی تھکن ابھی باقی تھی کہ انہیں ایک بار پھر کوچ کرنا پڑا اور وہ بھی بہت تیز تاکہ مسلمانوں سے پہلے کاظمہ کے علاقے میں پہنچ جائے۔ ناظرین، اس کوچ نے راستے میں ہی انہیں تھکا دیا۔ ہرمز کی فوج جب کاظمہ میں مسلمانوں کے بالمقابل پہنچی تو نڈال ہو چکی تھی۔ مسلمان سپاہی صحرائی لڑائیوں اور صحرا میں نقل و حرکت کے عادی تھے۔ خالد نے ہرمز کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ اپنے لشکر کو آرام نہیں کرنے دے گا، لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ خود قلب میں رہے دائیں اور بائیں پہلوؤں کی کمان عاصم بن عمرو عدی بن حاتم کے پاس تھی۔ عاصم بن عمرو قعقاع بن عمرو کے بھائی تھے۔ ناظرین، اور عدی بن حاتم قبیلہ تے کے سردار تھے جو دراز قد، مضبوط جسم والے بڑے بہادر جنگجو تھے۔ ناظرین، یہ مشہور زمانہ سخی حاتم طائی کے بیٹے تھے۔ خالد کو اپنی فوج کو لڑائی کی ترتیب میں کرتے دیکھ کر ہرمز نے بھی اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ناظرین، قلب میں وہ خود رہا اور دونوں پہلوؤں کی کمان شاہی خاندان کے 2 افراد عباس اور انوش جان کو دی۔ ہرمز دیکھ رہا
تھا کہ اس کی فوج پسینے میں نہا رہی ہے اور سپاہیوں کی سانسیں پھولی ہوئی ہیں، انہیں آرام کی ضرورت تھی، لیکن مسلمان جنگی ترتیب میں آ چکے تھے۔ ہرمز نے اپنی فوج کی ترتیب ایسی رکھی کہ کاظمہ شہر اس کی فوج کے پیچھے آ گیا۔ ان کے سامنے ریگستانی میدان تھا اور ایک طرف بے آب ہو گیا ٹیلا نما پہاڑیوں کا سلسلہ تھا۔ ناظرین، خالد نے اپنی فوج کو اس طرح آگے بڑھایا کہ یہ پہاڑی سلسلہ ان کی پشت کی طرف ہو گیا۔ اپریل سال 633 کے پہلے ہفتے کا دن تھا جب مسلمان پہلی بار آتش پرست ایرانیوں کے مقابل آئے۔ اگر خالد بن ولید مارا جائے تو یہ معرکہ بغیر لڑے ختم ہو سکتا ہے، ہرمز کے ایک سالار نے کہا۔ مسلمان جو اتنی دور سے آئے ہیں اپنے سالار کی موت کے بعد ہمارے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکیں گے، فوج سے کہو زنجیریں باندھ لیں۔ ہرمز نے سالار سے کہا، میں ان کے سالار کا بندوبست کرتا ہوں، سب سے پہلے یہی مرے گا۔ اس نے سالار کو بھیج کر اپنے محافظوں کو بلایا اور انہیں کچھ بتایا۔ ناظرین، زنجیریں باندھ لینے کا مطلب یہ تھا کہ ایرانی فوج کے سپاہی اپنے آپ کو اس طرح زنجیروں سے باندھ لیتے تھے کہ 5 سے 10 سپاہی ایک لمبی زنجیر میں بن جاتے تھے، ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ وہ آسانی سے لڑ سکتے تھے۔ زنجیریں باندھ کر لڑنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی سپاہی بھاگ نہیں سکتا تھا، دوسرا فائدہ یہ کہ ان کے دشمن کے گھڑ سوار جب ان پر حلہ بولتے تھے تو سپاہی زنجیریں سیدھی کر دیتے، زنجیریں گھوڑوں کی ٹانگوں کے آگے آ جاتی اور گھوڑے گر پڑتے تھے۔ لیکن زنجیروں کا بہت بڑا نقصان یہ تھا کہ ایک زنجیر میں سے بندھے ہوئے سپاہیوں میں سے ایک دو زخمی یا ہلاک ہو جاتے تو باقی بے بس ہو جاتے اور دشمن کا آسان شکار بنتے تھے۔ ناظرین، اس جنگ کو جو ہرمز اور خالد کے درمیان لڑی گئی جنگ سلاسل یعنی زنجیروں کی جنگ کہتے ہیں۔ ناظرین، مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ ایرانی اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ رہے ہیں تو وہ حیران ہونے لگے۔ کسی نے بلند آواز سے کہا، وہ دیکھو فارسی اپنے آپ کو ہمارے لیے باندھ رہے ہیں، فتح ہماری ہے۔ ناظرین، خالد نے بلند آواز سے کہا، اللہ نے ان کے دماغوں پر مہر لگا دی ہے۔ خالد نے کچھ سوچ کر کاظمہ سے حفیر اور حفیر سے کاظمہ کو کوچ کیا تھا، وہ فائدہ انہیں نظر آ گیا تھا۔ ہرمز کی وہ فوج جو زرہ اور ہتھیاروں سے لدی تھی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی تھک گئی تھی۔ ناظرین، خالد نے ایرانیوں کو آرام کی مہلت ہی نہیں دی تھی۔ چنانچہ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 71 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔